السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا دوست ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا سیاسی ہے۔ آج کے اس موضوع میں ہم اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ کیا عمران خان کے خلاف بیرونی سازش ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا بیرونی سازش واقع میں ہوئی ہے، یا چلو مان لیتے ہیں کہ خان صاحب اس بارے میں غلط بیانی نہیں کر رہے، تو چلو انہیں غلط فہمی ہو چکی ہوگی، یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک قدم بڑھ کے کہ ہمارے ملک کے خلاف کوئی سازش ہو ہی نہیں سکتی، ہم اس کا توڑ اچھے سے جانتے ہیں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو لاگ میں ہم اس بات کا ادراک کریں گے، اس حقیقت کا پتہ لگائیں گے کہ آیا کہ جو بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ یہاں میں ظاہر کر دوں کہ میں بطور پی ٹی آئی ورکر یہ ویڈیو نہیں بنا رہا۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کچھ سوالات میرے ذہن میں تھے، میں سوچا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اگر ہمیں ان سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں تو ہم اس بات کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آیا کہ یہ سازش بیرونی ہے یا یہ خان صاحب کے اپنے معاملات کا نتیجہ ہے۔ پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں سفارتی مراسلے کی۔ بڑی گونج ہے اس مراسلے کی۔ تو یہ سفارتی مراسلہ ہوتا کیا ہے؟ یہ بات تواتر سے کی جا رہی ہے کہ یہ جو مراسلہ، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا یا یہ جو کاغذ کا وہ پیپر ہے خان صاحب لہرا رہے اور عوام کو دکھا رہے ہیں، ایسے کئی پیپر وزارت خارجہ میں ان کے ریکارڈ روم میں پڑے ہوئے، ایسے کئی واقعاتی پیپر موجود ہیں جو وزارت خارجہ میں آئے، ان کے ریکارڈ روم کی زینت بنے اور تاریخ کا حصہ ہو گئے۔ تو یہ جو پیپر یا جو یہ مراسلہ دکھا رہے ہیں، کئی کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ یہ پولیٹیکل موو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب سیاست کو چمکانے کے لیے صرف ایسا کر رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ واقعی میں ملک کو اتنا تھریٹ ملا ہے کہ خان صاحب اس کو عوام کے سامنے لے کے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عام سی بات ہے کہ جس کو عمران خان سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ان لاکھوں مراسلوں میں، یہ جو ریکارڈ روم کا حصہ ہیں، ان لاکھوں مراسلوں میں کتنے مراسلے ایسے ہیں جن میں حکومت کو واضح طور پر یہ دھمکی دی گئی ہے، یا ریاست پاکستان کو واضح طور پر یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر گورنمنٹ کو نہیں گرایا جاتا تو آپ اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسا کتنی دفعہ ہو چکا ہے یا کتنے مراسلوں میں یہ سب لکھا جا چکا ہے۔ تو حکومت میں تبدیلی بطور پاکستانی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مراسلوں میں یہ بات ہو چکی ہے۔ ہاں، صرف ایک مراسلے کو چھوڑ کے باقی کسی بھی مراسلے میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اور وہ مراسلہ جو ہے وہ ہے 1960 میں ہالینڈ سے لکھا گیا مراسلہ۔ قدرت اللہ شہاب صاحب جب ہالینڈ میں ہمارے سفیر تھے تو انہوں نے 1960 میں صدر جنرل ایوب خان کو ایک مراسلہ بھیجا، ایک تار بھیجا، ایک پولیٹیکل کیبل بھیجی، جس میں یہ لکھا گیا تھا یا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کو گرانے کا ایک سازشی طریقہ کار اپنانے جا رہے ہیں عالمی قوتیں۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ 1960 میں قدرت اللہ شہاب صاحب ہمارے سفیر تھے ہالینڈ میں، پاکستانی سفیر تھے، تو ان سے ایک دوست ملک کا سفیر جو ہے وہ وہاں پر ہی ملنے کے لیے آیا ہالینڈ میں۔ تو انہوں نے قدرت اللہ شہاب صاحب سے کہا کہ عالمی طاقتوں نے آپ کے ملک کی حکومت، یعنی کہ صدر جنرل ایوب خان کی حکومت کو گرانے کے لیے
مکمل ہوم ورک کر لیا ہے، سوچ لیا گیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب بڑے حیران ہوئے، انہوں نے تفصیل پوچھی تو سفیر صاحب جو ان کو ملنے کے لیے آئے تھے انہوں نے تمام تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی۔ تمام تفصیل بیان کرنے کے بعد وہ چلے گئے تو قدرت اللہ شہاب صاحب نے وہ تمام جو تفصیل تھی، جو واقعات انہوں نے بتائے تھے کہ کس طرح سے ان کی ملک حکومت کو گرایا جا سکتا ہے، وہ تمام واقعات انہوں نے ایک تار یا ایک کیبل یا ایک کاغذ میں لکھ کر ہمارے صدر جنرل ایوب خان صاحب کو بھیج دیے کہ آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے یہ سارے واقعات رونما کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ صدر جنرل ایوب خان صاحب نے یہ سارے تمام جب تار پڑھا تو مسکرا کر انہوں نے اسے سائڈ پہ کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اتنا جو ہے وہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ عرصے بعد پاکستان میں حالات و واقعات اسی سمت میں حرکت کرنے لگے تو وقت گزر گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ تمام واقعات جو لکھے گئے تھے وہ اسی سمت میں جب حرکت کرنے لگ گیا ملک، تو اس ٹائم جو ہے وہ ٹائم تو گزر چکا تھا۔ تو شہاب الدین صاحب یا قدرت اللہ شہاب صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں صدر جنرل ایوب خان صاحب نے قدرت اللہ شہاب صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو واقعات اس ڈوزر میں لکھے تھے، اس کیبل میں لکھے تھے، اس جو ہے وہ آپ نے جو مراسلہ مجھے بھیجا تھا اس میں لکھے تھے، وہ تمام واقعات اسی کی طرح منوعن ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ سچے تھے، بالکل اسی طرح سے یہ واقعات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کوئی مراسلہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ آپ کی جو حکومت ہے اس کو ہم گرانا چاہتے ہیں۔ واضح انداز میں کسی بھی مراسلے میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی کبھی بھی کسی اور حکومت کو کسی بھی مراسلے میں کسی بھی طرح سے حکومت کو گرانے کے لیے یا پولیٹیکل موو کے لیے یا گورنمنٹ کو، آفیشل گورنمنٹ کو، جمہوری گورنمنٹ کو گرانے کا ذکر تک نہیں ہے۔ ایون کہ جب افغانستان میں وہ کام ہو رہا تھا، حامد کرزئی صاحب کی جو کرپشن پہ کئی مراسلات لکھے گئے تھے، مراسلے لکھے گئے تھے، لیکن ان مراسلوں میں بھی حامد کرزئی کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے متعلق کوئی بھی بات نہیں کی گئی۔ امریکن آفیشلز کی طرف سے لکھے گئے تھے، لیکن حامد کرزئی کی جو افغانی گورنمنٹ تھی، جمہوری گورنمنٹ، اس کو گرانے کی اس میں تذکرہ تک نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جتنی وضاحت عمران خان صاحب کے مطابق ان مراسلے میں کی گئی ہے، اس مراسلے میں بیان کی گئی ہے، وہ جلسے میں لہرا کر دکھا کر بات کر رہے تھے، تو اور کسی مراسلے میں اتنی وضاحت کے ساتھ حکومت کو گرانے کے متعلق بات نہیں ہوئی، یہ کلیئر ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال معاشی نوعیت کا ہے، جو ان کی حکومت کے گرنے کا موجب بنا وہ معاشی نوعیت کیا ہے؟ ہماری معیشت جو ہے وہ امریکہ کی معیشت سے انتہائی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری معیشت کا اگر ہم فیصد میں اندازہ لگائیں تو ہماری معیشت جو ہے وہ امریکہ کی معیشت کے مقابلے میں 1.27% جتنی ہے۔ مطلب کہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ ہمارے 98.63 لگا لیں یا 73 لگا لیں پرسنٹ ہم سے بڑی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ امریکہ کی معیشت کے ناخن کے برابر ہے، تو پھر کیسے انوالومنٹ ہو سکتی ہے، اس کی بھی ہم وضاحت کر لیتے ہیں۔ حجم کے اعتبار سے پاکستانی معیشت جو ہے وہ 46ویں نمبر پر، دنیا کے 46ویں نمبر پر ہے۔ ہماری معیشت جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں پاکستانی معیشت کسی بھی سطح پر اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ ملکی قومی پیداوار کا سالانہ 300 ارب ڈالر بنتی ہے ہماری ملکی سالانہ قومی پیداوار، یہ جو جی ڈی پی ہے یہ ہماری 300 ارب ڈالر بنتی ہے، جبکہ صرف امریکہ کی ایک کمپنی، اس کا نام ہے والمارٹ کی سالانہ جو سیل ہے، صرف سیل کی بات کر لیں تو وہ 542 ارب ڈالر ہے، 542 ارب ڈالر سے 572 ارب ڈالر کے برابر، یعنی کہ اس کی ایک کمپنی پاکستان کی کل سالانہ جو ہے قومی پیداوار اس سے بھی دگنا، تقریباً دگنا وہ
جو ہے وہ کما رہی ہے، تو ہماری معیشت جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں بالکل ایک سائڈ پہ ہے. ہم ان معاشی لحاظ سے ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے ہماری معیشت کی حیثیت کا نتیجہ ہے کہ ہماری معیشت کو معمولی سے صدمہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے. ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہمارے معاشی ادارے اتنے مضبوط ہیں ہی نہیں کہ وہ تھوڑے سے صدمات کو کنٹرول کر سکیں، برداشت کر سکیں اور اپنی معیشت کو محفوظ کر سکیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ اندرونی اب بیرون ملک جتنے بھی چند جو ہیں سرمایہ کار، وہ اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پچھلے دنوں میں روپے اور ڈالر کے جو ہیں وہ معاملے کو ملاحظہ فرما لیں. 11 فروری کو جب تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوا، جب تحریک عدم اعتماد لائی جانے کا بھی اعلان ہو رہا تھا، تب ڈالر جو تھا وہ 174 روپیز اور چند جو ہے وہ پوائنٹس میں تھا. تو 176 روپے پر ایک ڈالر موجود تھا جب 11 فروری کو تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا گیا. 8 مارچ کو، مطلب کہ 11 فروری سے 8 مارچ تک اس کی قدر مسلسل بڑھتی چلی گئی. 8 مارچ کو جب ڈالر جو عدم اعتماد تحریک ہے وہ جمع کروائی گئی، تو اس وقت ڈالر جو تھا وہ 178 روپے 68 پیسے پہ تھا. 178 روپیز 68 پیسز پہ تھا ہمارا ایک ڈالر. اس کے بعد 27 مارچ کو یہ 182 روپے، اور بلکہ اس سے بھی آگے نکل گیا تھا 27 تاریخ کو. اس کے بعد 7 اپریل کو یہ ڈالر اچانک 189 بلکہ 190 روپیز سے بھی ابو چلا جاتا ہے یکدم سے. یہ ملکی طریقے سب سے بڑی حد ہوتی ہے. یہ معاملہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے، اتنا حساس معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے انصاف کے سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ منصب میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ کے روپے کی قدر گر رہی ہے. اسی دن 7 اپریل کو اس کا سپریم کورٹ میں جو تذکرہ ہوتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ پیٹرول کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. جیسے ہی 7 اپریل کو عدم اعتماد تحریک کے متعلق اعلان ہوتا ہے، تو 8 اپریل کو فوراً ڈالر جو ہے وہ 4 روپے بڑھ جاتا ہے، 4 روپے کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ 190 سے 186 پہ آ جاتا ہے. اچھا جی، یہی معاملہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی آتا ہے. جب گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو یہ اسٹاک مارکیٹ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. جیسے تحریک عدم اعتماد فائل ہوتی ہے، دھڑام سے ہماری اسٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے. اب جیسے ہی گورنمنٹ گئی ہے، ہماری اسٹاک مارکیٹ میں 5 سے 12 اضافہ ہو رہا ہے، ملکی کرنسی کی قدر گر جاتی ہے. لیکن آپ اس بات کو بھی نوٹس کریں کہ 1990 میں ملیشیا اور انڈونیشیا میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ملکی کرنسی کی گراوٹ کی وجہ سے حکومتوں میں یا سیاسی پارٹیوں میں یا سیاست میں بھونچال آ چکے ہیں. تو تحریک عدم استحکام جو ہے عدم اعتماد، اس کے آنے سے پہلے ڈالر اور اس کے آنے کے بعد کے ڈالر کے رجحانات کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز سازش میں سمجھ آتی ہے. پچھلے دنوں میں ڈالر چونکہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، پھر کون سا ایسا تیل نکل آیا کہ یکدم سے ڈالر جو ہے ہمارا روپیہ جو ہے وہ پاؤں پر کھڑا ہو گیا. ڈالر کے اچانک بڑھنے سے اچانک ڈالر پھر نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس کو بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا کہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. عمران خان کی حکومت گرنے یا گرائے جانے کی ایک وجہ دورہ روس بھی ہے. دورہ روس پاکستان میں تاریخ رہی ہے کہ حکمران کو بعض اوقات ایڈونچر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. مثلاً صدر جنرل ایوب خان کی حکومت اس لیے بھی گری کہ انہوں نے 1965 کی جو جنگ کے اسباب پیدا کر دیے تھے. اس وقت ان کے وزیر خارجہ اور پرسنل سیکرٹری خارجہ جو تھے، انہوں نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس نہیں کرے گا، لیکن اس نے کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستانی فوج نے اس کو کنٹرول کر لیا، بلکہ اس کو شکست فاش دی. لیکن اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے جنگ چھیڑنے کا جو سبب ہے وہ پیدا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ تو ہم جیت گئے، لیکن اس کے بدلے میں بعد میں آنے والی معاشی پالیسیوں، معاشی بحرانوں اور سیاسی بحرانوں کی وجہ سے صدر جنرل ایوب خان کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انہیں سیاسی نقصان کس نے پہنچایا ہے.
رشیا کے دورے کے حوالے سے وہ کون سے مضمرات تھے کہ انہوں نے رشیا کا دورہ کیا، یا وہ کون سی شخصیات تھی جنہوں نے ان کو مشورے دیے، یا کون سی شخصیات نے ان کو کیا کیا مشورے دیے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ کن حالات میں یہ دورہ کیا گیا، کیا اس میں سازش ہے یا سازشی پہلو نمودار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس چیز کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اس کا ایک پہلو سیاسی بھی ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کے اتحادیوں نے خان کے ساتھ چھوڑا، لیکن اس سے پہلے ان کے اپنے ساتھی ٹوٹے تھے۔ ان کے اتحادیوں کے ٹوٹنے سے پہلے ان کے اپنے ساتھی بھی ٹوٹے۔ کم از کم 24 ارکان اسمبلی جو تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ انہوں نے اپوزیشن کو یقین دلا دیا تھا کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو کم از کم 24 ارکان آپ کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، آپ کی حمایت میں ووٹ ڈالیں گے۔ تو پہلے ان کے اتحادی، ان کے اپنے ارکان، ان کے اپنے ساتھی جو تھے وہ ٹوٹے، بعد میں ان کے اتحادی ٹوٹے۔ اب یہاں پر جو ہے آرٹیکل آئین کا، جو پاکستان آئین کا آرٹیکل 63A ہے، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عدم اعتماد تحریک میں پارٹی پالیسی یا پارٹی کے خلاف یا پارٹی کے فیصلے کے خلاف یا پارٹی کے حکم نامے کے خلاف اگر آپ ووٹ کریں گے تو آپ پر نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹک جائے گی، یعنی کہ آپ یا تو نااہل ہو جائیں گے یا آپ کو جرمانہ وغیرہ ہو جائے گا۔ تو 63A کے واضح طور پر موجود ہونے کے باوجود یہ بات لازمی ہمیں پتہ کروانی چاہیے کہ کون سے مضمرات تھے یا کون سی وجوہات تھیں یا کون سی شخصیات تھیں جن کی وجہ سے، یا جنہوں نے یقین دلایا کہ آپ اگر پارٹی کے خلاف، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ کریں گے ان 24 ارکان کو، تو آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو ان کا پتہ لگانا، ان کا سراغ لگانا بھی ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان 24 ارکان کو استعمال کر کے، 24 یا 27 ارکان کو استعمال کر کے کس نے کیوں کر اور کیا وجہ بنی کہ کپتان کے اتحادیوں کو، یا دوسرے لفظ میں اگر ہم کہیں کہ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملا لیا، کیونکہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب جو صدر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے مطلب کہ ان کے 27 یا 24 ارکان کے ساتھ ملاقات کر لی تھی، اگر ہم ساتھ نہ بھی دیتے پھر بھی گورنمنٹ گر سکتی تھی، تو ہم نے اس کا سیاسی جو ہے وہ فائدہ اٹھایا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم اس ترتیب سے دیکھیں تو ڈالر کی قدر، رشیا کا دورہ، آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی اور عدم اعتماد، یہ سب واقعات ایک ترتیب کے ساتھ ہوئے ہیں، ایک لائن کے ساتھ ہوئے ہیں، ایک سیکوینس کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اگر ہم نہیں بھی سمجھتے تو پھر بھی عام بندہ، عام پاکستانی ہونے کے حیثیت سے بھی ہم ان سارے واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے جوڑ سکتے ہیں۔ ان سارے واقعات کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہونا بالکل واضح ہے، روز روشن ہے کہ یہ واقعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی غیر سیاسی بندہ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہی جو واقعات ہیں یہ ممکنہ طور پر اس تار میں، اس مراسلے میں لکھے گئے تھے۔ اب تحقیق یہ کرنی ہے کہ آیا کہ یہ جو مراسلے میں لکھے گئے واقعات ہیں کیا یہ اسی سیکوینس کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے ہیں؟ کیا یہ مراسلہ صرف وزیر اعظم کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا تھا، یا وزیر اعظم نے یہ کہاں کس کے ساتھ شیئر کیا؟ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ اس مراسلے کو کسی قابل ذکر فارم پر یا کسی قابل فورم پر اس مراسلے کو بھیجیں اور وہاں سے اس کی تحقیقات کروائیں کہ آیا کہ اس میں کتنی سچائی ہے کہ یہ مراسلہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ یہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے الزامات لگائے ہیں تو جو ہے وہ مراسلے کی تحقیقات ضروری ہیں، بلکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ یہ جو الزامات لگا رہا ہے وہ شخصیت وزیر اعظم پاکستان ہے، یہ اس لیے بھی ضروری ہے۔ جن پر یہ الزام لگا ہے وہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے عظیم بڑے بڑے عہدوں پر رہ چکے ہیں یا رہ رہے ہیں یا مستقبل میں رہیں گے۔ یہ جو الزامات غداری کے یا بغاوت کے جن پر لگائے جا چکے ہیں یا لگائے جا رہے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے، وہ ہمارے بڑی سیاسی جو ہیں وہ شخصیات ہیں، آئندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ تحقیقات نہ کی تو پھر ہم ایک دوسرے کو، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم اپنے سیاستدانوں کو
چور ڈکیت یا ڈاکو کہتے رہیں گے۔ ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ایک قابل فورم پر اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے، اور ملک سے غداری یا ملک سے بغاوت کے جو مرتکب ہوئے ہیں انہیں کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو سے یہ کنکلوژن نکالنا آپ کو آسانی ہوگی کہ آیا کہ اس میں بیرونی مداخلت ہے یا نہیں۔ جتنے حقائق اور واقعات کو ڈھونڈ کے نکالا تھا یا ریسرچ کی تھی وہ سارے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک دفعہ پھر لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر دبا دیں۔ اللہ حافظ۔